السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 96 یعنی 96 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں سے ایک کو تمنا ہے کہ کہیں 1000 برس جیے، اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا، اور اللہ ان کے کوتک دیکھ رہا ہے، یعنی ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر یہودیوں کی ہی بات چل رہی ہے۔ اس سے پہلے چونکہ مسلسل یہودیوں کا ہی تذکرہ چلا آ رہا ہے، اور یہودیوں کو اس سے پہلے یہ کہا گیا، یعنی چونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ جنت میں تو وہی جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے یہ کہنے کا حکم دیا کہ اگر جنت تمہارے لیے ہی ہے تو پھر دنیا میں رہ کے کیا کرو گے، مر جاؤ، چلے جاؤ جنت میں، یعنی موت کی تمنا کرو۔ اور اسی میں یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ اب آگے آ رہی، کیونکہ وہ جینے کے زیادہ خواہش مند ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو لمبی عمر مل جائے اور وہ جیتے رہیں، اور حالانکہ موت کا تو ان کو بھی یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی عمر لمبی ہو جائے اور ان کو مرنا نہ پڑے، کیونکہ مرنے سے وہ لوگ ڈرتے ہیں یہودی۔ مشرکین کا حال یہ ہے، مشرکین یعنی شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، جیسے کہ ہمارے ملک میں بھی جو مشرکین رہتے ہیں وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے لیے تو یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، اسی کو وہ لوگ جنت سمجھتے ہیں۔ لیکن یہودی اہل کتاب ہیں، یعنی آسمانی کتاب کو ماننے والے کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ توریت کو اور انجیل کو مانتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ بھی نہیں مانتے۔ بہرحال ان کا یہ تو عقیدہ ہے کہ آخرت ہے، قیامت ہے، اور میدان محشر قائم ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، جنت و دوزخ کا معاملہ ہوگا، وہ یہ مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ ڈرتے ہیں مرنے سے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے اعمال کیسے ہیں اور مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، وہ یہ جانتے ہیں، اس لیے وہ زیادہ جینے کی خواہش کرتے ہیں، لمبی عمر حاصل کرنے کی تمنا کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے، یہودیوں کا یہ معاملہ ہے، یعنی یہودیوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ عمر ان کو مل جائے اور وہ جلدی نہ مریں۔ تو اس آیت کریمہ کو دیکھیں آپ، اس کی تفسیر کا خلاصہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، یہودیوں کا موت سے گھبرانا کسی نیک ارادے سے نہیں، بلکہ تم تجربہ اور امتحان کر کے دیکھ لو تو ان کو زندگی کا بڑا ہی حریص پاؤ گے، یعنی زندگی کا لالچی پاؤ گے، کہ زندگی کی بہت تمنا کرتے ہیں، کہ دنیا میں زندگی کے زیادہ خواہش مند مشرکین ہیں۔ یہ مشرکین کی جو میں نے ابھی بات کی، یہ مشرکین یہ زندگی کے زیادہ خواہش مند ہیں، کیونکہ وہ قیامت اور سزا اور جزا کو مانتے ہی نہیں۔ قیامت کیا ہے، سزا کیا ہے، اعمال کیا، اچھے برے اعمال کا بدلہ کیا، وہ کچھ مانتے ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد دوسری کوئی زندگی نہیں ہے، بلکہ محض فنا ہے، یعنی آدمی مر جائے گا، اس کے بعد کچھ نہیں۔ ان کے لیے یہ دنیا ہی بہشت ہے، یعنی مشرکوں کے لیے یہ دنیا ہی جنت ہے۔ اگر وہ اس زندگی پر حرص کریں تو بجا ہے، کیونکہ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں مشرکین، تو وہ اس زندگی کی خواہش کر رہے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ لیکن یہ تو یہودی ہیں جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، سزا اور جزا کا اقرار بھی کرتے ہیں، یعنی میدان محشر کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، حساب و کتاب کو مانتے ہیں، جنت کو اپنی جائیداد مانتے ہیں، اپنی جاگیر مانتے ہیں۔ یعنی یہ ابھی اس سے پہلے گزرا نا، یہ کہتے تھے کہ جنت تو ہمارے لیے ہی ہے، ہم ہی جنتی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنتی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ ان مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں یہودی جو ہیں، وہ زندگی کے زیادہ لالچی ہیں مشرکوں کے مقابلے میں بھی، جس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ انہیں آئندہ دوزخ نظر آ رہا ہے، جہنم نظر آ رہی ہے ان کو،
اور ان کے اپنے کرتوت کی سزا کا پورا یقین ہے، اسی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کرتے۔ ان کے حریص ہونے کی چند دلیلیں ہیں، ہر وقت زیادتی عمر کی فکر میں رہتے ہیں، یعنی ہر وقت اسی فکر میں رہتے ہیں کہ عمر کیسے لمبی ہو جائے اور زندگی کیسے ان کو زیادہ مل جائے، اور شفا حاصل کرنے کے لیے، یعنی اگر بیمار ہو جائیں تو کہیں مر نہ جائیں، اس لیے بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے حرام و حلال چیزیں استعمال کر لیتے ہیں۔ ہمیں تو حکم یہ نا کہ علاج کرنا ہے، لیکن کون سی چیزوں سے؟ حلال چیزوں سے، جائز دواؤں سے، جائز چیزوں سے علاج کرنا، حرام چیز سے علاج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہودیوں کا حال یہ کہ شفا حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام سب کچھ استعمال کر لیتے ہیں۔ بیماری میں ہر طبیب، ہر منتر پڑھنے والے، ہر جادوگر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، دنیاوی زندگی کے لیے اپنا دین و ایمان برباد کر دیتے ہیں، دنیاوی عیش کے لیے حرام و حلال مال لے لیتے ہیں، بڈھے ہو کر دانت گر جانے، بال سفید ہو جانے پر بھی آئندہ کی فکر نہیں کرتے، بلکہ دنیا میں پورے مشغول رہتے ہیں اور زیادتی عمر کی تجویزیں کرتے رہتے ہیں، یعنی عمر کیسے لمبی ہو جائے اس کے لیے کچھ نہ کچھ آئیڈیا لگاتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا خواہش مند ہے اور اپنے پر دوسروں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، نہیں اس کو لمبی زندگی مل جائے، اگر اس کے لیے کسی اور کی قربانی بھی دینی پڑے نا تو اس کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ابھی کیا ہوا تھوڑے دن پہلے ایپسٹین فائلز جو اس کا معاملہ سامنے آیا، اس میں کیا ہو رہا تھا؟ وہ جیفری ایپسٹین جو وہ خود بھی یہودی تھا، بات یہودیوں کی چل رہی، تو یہ قرآن پاک میں کہ یہ زندگی کے بہت زیادہ خواہش مند ہوتے ہیں، زندگی کی بہت زیادہ تمنا رکھتے ہیں، یعنی لمبی عمریں چاہتے ہیں۔ تو وہ ایپسٹین جو جیفری ایپسٹین تھا نا، اس نے یہی کام کیا تھا معاذ اللہ۔ وہاں وہ جو اس کا آئیلینڈ تھا وہاں پہ بڑے بڑے لوگ جمع ہوتے تھے، دنیا کے بڑے بڑے مالدار لوگ، ارب پتی اور کروڑ پتی لوگ وہاں پہ جمع ہوتے تھے، بڑے بڑے وہ سیلیبریٹی جو ہوتے ہیں وہ وہاں پر جمع ہوتے تھے اور معاذ اللہ مل کر انسانوں کا گوشت کھاتے تھے۔ اور وہاں آپ نے وہ خبریں دیکھی ہوں گی، بچوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا، بچوں پر ٹارچر کیا جاتا۔ اس کی کیا وجہ؟ کہ بچوں کو جب ستایا جاتا ہے نا، بچوں کو جب ٹارچر کیا جاتا ہے تو ان کے جسم سے ایک مادہ نکلتا ہے، وہ ٹارچر کرنے کے بعد ہی نکلتا ہے، وہ ایسے نہیں نکلے گا۔ اس مادے کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں، وہ کروڑوں میں اربوں میں وہ بکتا ہے، اور اس کے تعلق سے ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ اگر کوئی استعمال کرے نا تو اس کی عمر ریورس ہو جاتی ہے، یعنی وہ پھر سے جوان ہو جائے گا، یہ ان کا سوچنا ہے، جبکہ یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے ان کے دماغ میں ڈالی ہوئی بات، ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ ان میں سے کتنے لوگ، وہ ایپسٹین خود مر گیا، وہ ایپسٹین خود مر گیا کہ نہیں مر گیا؟ جس نے وہ آئیلینڈ بنایا اور جو لوگوں کو معاذ اللہ انسانوں کا گوشت کھلاتا تھا وہ خود مر گیا۔ یہ لوگ وہاں پر یہ سب کام کرتے تھے، یہ شیطانی کام کرتے تھے۔ وہاں پر آپ نے دیکھا ہو تو شیطان کا مندر بھی بنا ہوا تھا، وہ بال بدھ کا مندر بھی بنا ہوا تھا، اس کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، اور یہ سب شیطانی کام تھے۔ اور یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے؟ زیادہ عمر پانے کے لیے، کہ ان کی عمر لمبی ہو جائے، وہ پھر سے جوان دکھنے لگ جائیں، یہ سب کچھ اسی لیے کر رہے تھے۔ یہ سارے دنیا کے مالدار لوگ، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھا ہوا ہے، مرنا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے وہ جاتے تھے وہاں پر، وہ انسانوں کا گوشت کھاتے تھے، اور اس طرح کا معاملہ ان کا ہوتا تھا۔ بڑی بڑی ہستیاں مطلب دنیا کے اعتبار سے بڑی بڑی ہستیاں اس کے اندر ملوث ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کے نام اس میں آئے ہیں، آپ حضرات خبروں میں دیکھ رہے ہوں گے۔ تو وہی بات، یعنی قرآن مجید میں تو 1450 سال پہلے یہ بیان کر دیا گیا تھا کہ یہودی زندہ رہنے کے بہت زیادہ خواہش مند ہیں، مرنے سے ڈرتے ہیں، یہودیوں کا یہ معاملہ ہے۔ وہ یہ یہودی ہی تھا، اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ملے سب اس کے ہم خیال تھے، اور بس وہی لوگ تھے جو زیادہ زندہ رہنا چاہتے تھے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں جو تفسیر میں آیا کہ اپنے اوپر اگر کسی اور کو قربان کرنا پڑے، یعنی اپنی زندگی کے لیے کسی کی بلی دینی پڑے تو اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے۔ تو یہی تو ہو رہا تھا وہاں پر، انسانوں کو مارا جا رہا تھا، انسانوں کا خون اور انسانوں کا گوشت کھایا جا رہا تھا۔ یہ تیار رہتے ہیں اور 1000 سال تک کی عمر چاہتے ہیں، حالانکہ 60-70 برس ہی میں انسان کے اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں اور اس کی زندگی وبال جان ہو جاتی ہے، مگر ان کی حرص کی یہ حالت ہے کہ خواہ وہ کتنے ہی مصیبت میں رہیں مگر جیتے رہیں، یعنی جینا چاہتے ہیں۔ ان بے وقوفوں کو یہ خبر نہیں کہ لمبی عمر انہیں عذاب سے بچا نہیں سکتی ہے، یعنی آدمی کتنا بھی زیادہ جی لے، کتنی بھی لمبی عمر پا لے، آخرکار تو مرنا ہے نا۔ اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والا ہو، کسی بھی دین اور کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، موت کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اور بہت ساری بیماریوں کے علاج اور بہت ساری بیماریوں کے لیے دوائیں بن چکی ہیں، دریافت ہو چکی ہیں، اور بہت ساری بیماریوں کا علاج موجود ہے، لیکن موت کا آج تک کوئی علاج نہیں، موت کا آج تک کوئی توڑ نہیں ملا ہے۔ وہ نارتھ کوریا کا جو پریسیڈنٹ ہے نا، اس نے ابھی تک
اگر آپ نے یہ خبر پڑھی، اس نے ابھی تک اپنے باپ اور اپنے دادا کی باڈی کو پریزرو کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی وہ مسالہ بھر کے باڈی کو رکھا ہوا ہے، اور وہ اس طرح کا کچھ مطلب باکس ایسا کچھ تیار کیا کانچ کا، اس کے اندر اس کی باڈی سنبھال کے رکھی ہے، یہی سوچ کر کہ کبھی تو کوئی ایسا طریقہ ایجاد ہوگا کہ مردوں کو زندہ کیا جائے گا، ایسی کوئی دوا بن جائے گی تو میں اپنے باپ کو اور اپنے دادا کو پھر سے زندہ کروں گا، وہ یہ سوچ کے رکھی ہوئی اس نے۔ تو ایسا تو ہونے والا نہیں ہے، مرنا ہر کسی کو ہے، موت یقینی ہے، اور یہ بات ان کو بھی معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود لمبی عمر چاہتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے، ان کو یہ خبر نہیں کہ یہ لمبی عمر انہیں عذاب سے بچانے والی نہیں ہے، مرنے کے بعد ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ فرمایا کہ جب موت یقینی ہے تو کیا 10 برس اور کیا 1000 برس، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے خبردار ہے اور جانتا ہے کہ یہ جی کر گناہ ہی کریں گے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ زندہ رہیں گے تو گناہ ہی کریں گے، کافر اگر زندہ رہتا ہے تو کفر میں اور بڑھتا رہے گا، اور کوئی گنہگار اگر زندہ رہتا ہے تو اور زیادہ گناہ کرے گا، یہ گناہ ہی کرتے رہیں گے، ان کے گناہوں میں اور اضافہ ہوگا، ان کے کفر میں اور اضافہ ہوگا، تو اور عذاب بڑھے گا۔ تو اس سے تو بہتر ہے کہ ابھی مر کے چلے جائیں کہ جتنا عذاب ابھی جو مستحق ہوئے ہیں اتنا ہی ملے گا، اور زیادہ جئیں گے تو اور زیادہ عذاب کے حقدار ہو جائیں گے۔ یہ بات یہاں پر قرآن پاک کے اندر، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے اندر بیان ہوئی یہودیوں کے تعلق سے، اور یہ چیز آج کے یہودیوں میں بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ اپنے باپ دادا کو ہی فالو کرتے ہیں، اپنے باپ دادا کی ہی پیروی کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ فساد پھیلانے یا عذاب سے بچے رہنے کے لیے لمبی عمر مانگنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ کافروں کی علامت ہے۔ فساد پھیلانے کے لیے، بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، یا یہ کہ عذاب سے بچنے کے لیے کہ میں اس لیے لمبی عمر مانگ رہا ہوں کہ عذاب سے بچا رہوں گا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، ایمان والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ زندگی کی لالچ میں دین کا لحاظ نہ کرنا یہ بھی بڑی بد نصیبی، اور یہ بھی یہودیوں کا طریقہ ہے کہ دنیا کے چکر میں دین کو بھول جانا۔ آپ غور کریں گے ہمارے آپ کے اکثر لوگوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ دنیا کی لالچ میں، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی چیزوں میں مال و دولت کو کمانے کی خاطر ایسے کھو جاتے ہیں کہ نہ نمازوں کی فکر ہے، نہ عبادتوں کی کوئی پرواہ ہے، یعنی دین سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں، خدا کی یاد سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو یہودیوں والا طریقہ ہو گیا، وہی بات ہے نا۔ تیسری بات یہ کہ جو چیز یقینی آنے والی ہے وہ قریب ہے، یعنی ہماری موت، ہماری موت قریب ہے۔ میں نے اس سے پہلے والے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ ہماری موت کا وقت فکس ہے، مقرر ہے، لیکن ہمیں نہیں بتایا گیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے 1 گھنٹے کے بعد بھی آ جائے، 1 دن کے بعد بھی آ جائے، 1 مہینے کے بعد بھی آ جائے، کبھی بھی آ سکتی ہے، تو ہمیں موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ مجرم کا بہت بھاگا پھرنا یہ سخت سزا کا باعث ہے۔ یعنی مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ ایک شخص ہے جس نے چوری کی اور وہ پکڑا گیا، یعنی اس کا جرم ثابت ہو گیا ہے، اب وہ بھاگتا پھرتا ہے، تو جتنا زیادہ بھاگے گا اس کی سزا اتنی ہی بڑھے گی، اتنی سزا بڑھ جائے گی نا اس کی، کہ یہ مستحق ہونے کے باوجود بھاگ رہا تھا تو اب اس کو اور زیادہ سزا دی جائے۔ تو بھاگا پھرنا، مجرم کا بھاگا پھرنا یہ اور زیادہ سزا کا سبب بنتا ہے۔ ایسے ہی کافر کی دراز عمر زیادہ گرفتاری کا سبب ہے، یعنی کافر جتنی زیادہ لمبی عمر پائے گا اتنا ہی زیادہ اس کو عذاب ہوگا، اتنی ہی زیادہ اس کو سزا ملے گی۔ پانچویں بات کہ اسلامی سلام تمام دنیاوی سلام سے افضل ہے۔ اسلام کا جو سلام ہے نا، ہمارا جو سلام، یعنی ہم جب ملاقات کرتے ہیں ہمارے بھائیوں سے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، پورا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے جواب میں کیا کہا جاتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ یہاں پہ غور کریں کہ یہاں سلام کی بات کیسے آ گئی؟ بات تو چل رہی تھی یہودیوں کی کہ وہ زیادہ عمر چاہتے ہیں، وہ لمبی عمر چاہتے ہیں، تو یہاں سلام کی بات کیسے آ گئی؟ تو چونکہ بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا سلام یہ ہوتا ہے جیتے رہو جیتے رہو، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی دعائیں دیتے ہیں، ملاقات کے وقت تو دنیا کی دعائیں دیتے ہیں کہ دنیا اچھی ہو جائے، صبح تمہاری اچھی ہو جائے، گڈ مارننگ مطلب تمہاری صبح اچھی ہو جائے، گڈ نائٹ مطلب تمہاری رات اچھی ہو، گڈ آفٹر نون مطلب تمہارا دوپہر کا وقت اچھا گزرے، گڈ ایوننگ کا مطلب ہوتا ہے تمہاری شام اچھی گزرے۔ تو یہ دنیا کے تعلق سے دنیا والوں کے سلام میں دنیا کی دعائیں دی جا رہی ہوتی ہیں، اور ہمارا سلام دیکھیں آپ غور کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ یہ صرف دنیا کے لیے دعا نہیں ہو رہی، یہ دنیا کے لیے بھی ہو رہی ہے، آخرت کے لیے بھی ہو رہی ہے، یعنی اللہ تم کو سلامت رکھے، دنیا کی مصیبتوں سے بھی سلامت رکھے اور آخرت کی مصیبتوں سے بھی سلامت رکھے۔
تو یہ سلام ہمارا اتنا پیارا سلام ہے، ہمیں آپ کو اس کو اپنانا چاہیے کہ نہیں اپنانا چاہیے؟ دوسروں کا جو سلام، غیروں کے جو طریقے وہ ہم نے اپنا لیے، گڈ مارننگ اور گڈ آفٹرنون سب چل رہا ہوتا ہے، اور وہ آپ دیکھیں تو آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، تو اس میں بھی یہی سب چل رہا ہوتا ہے، اس میں بھی وہی لکھیں گے، صبح اٹھے بیدار ہوئے تو گڈ مارننگ، اور جب رات کو جائیں گے سونے کے لیے تو گڈ نائٹ اور گڈ آفٹرنون، اور یہی سب چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ غیروں کے طریقوں کو ہم نے اپنا لیا، جبکہ ہمارا طریقہ اتنا پیارا، ہمارا سلام وہ سلام بھی ہے، ملاقات کے وقت وہ دعا بھی ہے، ایک دوسرے کو ہم دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ سلام کرنے سے اور سلام کا جواب دینے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب جو نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں اور اتنی زیادہ دشمنیوں کے معاملات ہیں، لڑائی جھگڑے اختلافات اور انتشارات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کی کہیں نہ کہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اس سلام کو ترک کر دیا۔ جو طریقہ ہمیں عطا فرمایا گیا تھا، ہمارے اسلام نے، ہمارے مذہب نے ہمیں جو طریقہ دیا تھا، جو ہماری پہچان ہے، وہ ہم نے اسے پس پشت ڈال دیا۔ تو اس کو پھر سے اپنا لیں اور ملاقات کے وقت اس طریقے کو اپنائیں، تو بہت ہی پیارا طریقہ ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں اس آیت کریمہ کی تفسیر سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے، اس پر بھی غور کریں کہ زیادہ عمر کی، لمبی عمر کی خواہش کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور آج یہ ہمارے اکثر لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نصیحت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو چاہیے کہ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں، حق یہ ہے کہ ہم لوگوں میں بھی اس قسم کی بہت سی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں، یعنی یہودیوں والی بیماریاں۔ مرنا نہیں چاہتے ہیں، ہمارے آپ کے ظاہری حالات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کیا یہ مریں گے؟ نہیں، مرنا ہے نا، ہم کو یقین تو ہمیں ہے مرنے کا، لیکن پھر مرنے کے بعد کی زندگی کی ہم تیاری کیوں نہیں کرتے؟ یعنی گناہوں میں ایسے مبتلا ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ مرنے والے ہی نہیں ہیں، کیا ان کو سزا کا خوف نہیں، کیا ان کو عذاب کا خوف نہیں؟ یہ بیماریاں ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں۔ ہم میں سے بعض تو دنیا کی محبت میں یہودیوں سے بھی 4 نمبر آگے ہیں، یہ مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں، جو مصنف ہے نا مفتی احمد یار خان نعیمی، ان کا زمانہ آج سے بھی کئی سال پہلے کا، یعنی 65 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ یہ اس وقت کی بات کریں نا، اس وقت کے مسلمانوں کے یہ حالات تھے، تو ابھی تو مسلمانوں میں اور زیادہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اور زیادہ غفلت پیدا ہو گئی۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی محبت میں ہمارے بعض لوگ، سب کی بات نہیں کرتے الا ماشاءاللہ، ہمارے بعض لوگ دنیا کی محبت میں یہودیوں سے بھی 4 قدم آگے ہیں۔ ان کا یہ حال ہے کہ بچپن کی زندگی کالج میں گزر گئی، یعنی انگریزی تعلیم حاصل کرنے میں گزر گئی۔ دیکھیں میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم دنیا کی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، دنیا کی تعلیم بھی بچوں کو دلائی جائے، لیکن ساتھ میں دیندار بھی بنایا جائے ان کو، کیونکہ وہ دنیا کی تعلیم گمراہ کرنے والی، صرف وہی تعلیم آپ دلائیں گے نا تو وہ اپنے مذہب کو کمزور سمجھنے لگتا ہے۔ اس سلیبس میں ایسی بہت ساری چیزیں ڈال دی گئی ہے، جو اسکول اور کالج کا جو نصاب ہے اس میں بہت ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے، اور ہمارے مذہب کو کمزور ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ ہمارا مذہب کمزور نہیں ہے، وہ اپنے اعتبار سے بتاتے ہیں بچوں کو۔ تو پھر یہ بچہ جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے نا اسکول میں، وہ 12ویں پڑھ کے نکلے یا کالج کر لے، گریجویٹ ہو جائے، تو پھر اس کے دماغ میں وہی سب بھوسا بھرا رہتا ہے، اور معاذ اللہ وہ ہمارے اسلام کو کمزور سمجھنے لگتا ہے، اور اپنے ہی مذہب پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے، اپنے ہی مذہب پر سوال اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو اب ضروری کیا ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسے دنیاوی تعلیم بھی دلائی جائے، علماء سے اس کو قریب کریں، علماء کی مجلس میں آنے جانے والا، بیٹھنے والا، علماء کے بیانات سننے والا بنائیں، تاکہ وہ گمراہ نہ ہونے پائے، وہ اپنے مذہب کو کمزور نہ سمجھے، بلکہ وہ یہ سمجھے، یہ علماء کی صحبت کی برکت ہے کہ جو علماء کی صحبت میں آتا جاتا ہے نا، اس کا یہ یقین ہوتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میرا مذہب ہی سب سے بہترین مذہب ہے، اور اس کے جیسا کوئی اور مذہب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پروردگار نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین اگر کوئی ہے، یعنی پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ یہ علماء کی صحبت کی برکت سے ملے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا ایمان محفوظ رہیں تو ان کو علماء سے محبت کرنے والا بنائیں، یہ بہت ضروری چیز ہے ایمان بچانے کے لیے۔ تو یہ دیکھیں کہ آج کل کے لوگوں کا حال، بچپن کی زندگی کالج میں گزر گئی، اور جوانی دنیا کمانے میں ختم ہو گئی، دنیا دولت مال کمانے میں، اور بڑھاپے میں جب پینشن ہو گئی، اب پینشن کے معاملات بھی سب کے ساتھ تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں یعنی جب کام کاج چھوڑ دیتے ہیں تو اب تو عبادت میں لگ جانا چاہیے کہ نہیں؟ بڈھا ہو گیا آدمی، پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے، تب بھی اس کو عبادت کی توفیق نہیں ہوتی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایسے ہیں حالات ہمارے آپ کے، بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں کہ بڈھے ہو جانے کے بعد بھی عبادت کرنے کی ان کو توفیق نہیں۔ تو کیا ہو جاتا پھر؟ تو قدرت نے ان کو اللہ اللہ کرنے کا بہت اچھا موقع دیا تھا بڈھے ہو جانے کے بعد، مگر اب انہیں ممبری اور مجسٹریٹی کی دھن لگ گئی، یعنی اب نیتا بننے کے لیے نکلے۔
اب بوڑھے ہو جانے کے بعد کیا بننے کے لیے نکلتے ہیں؟ نیتا بننے کے لیے نکلتے ہیں۔ منبری کے زمانے میں لوگ صبح و شام اللہ اللہ کر لیتے ہیں، مگر یہ پینشن یافتہ قریب الموت بزرگ رائے دہندوں کے دروازوں کے طواف میں مشغول ہے۔ یعنی اب جب نیتا بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ووٹ مانگنے کے لیے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے، یعنی یہ بھی ایک طرح کی بھیک ہوتی ہے، لوگوں کے دروازوں پر جاتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے کہ ہمیں ووٹ دیجیے گا، ہمیں ووٹ دیجیے گا۔ یہ اس طرح کے معاملات، اور یہ بڑھاپا ان کا اسی میں گزرتا ہے۔ نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ زکوٰۃ کا ملال، نہ حج کا خیال، کچھ بھی ان کو خیال نہیں آتا۔ بہرحال چلو، اگر یہ نیتا بننے کا خیال اگر ہمارے آپ کے یہاں جو معاشرے میں جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے اندر نہیں بھی آتا، لیکن دوسرے دنیاوی خیالات بہت زیادہ ہوتے ہیں، دوسری بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ غافل رہتے ہیں۔ چلو وہ پولیٹکس کے اعتبار سے نیتا نہ بھی بننا چاہے تو وہ اپنے محلے کا تو نیتا ضرور بننا چاہے گا، یعنی مجھے لوگ بڑا کہیں، مجھے بڑا سمجھے، اور اسی چکر میں وہ اس کی یہ باقی کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے، اور اسی چکر میں رہتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، روزوں کا بھی خیال نہیں آتا۔ تو دوستو، جب تینوں زمانے اس طرح گنوا دیے، بتاؤ اللہ اللہ کرنے کا وقت اب کب آئے گا؟ یعنی بچپن بھی گزر گیا اور جوانی بھی، جبکہ جوانی کی جو عبادت ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ بڈھا ہونے کے بعد تو ہو سکتا ہے دماغ ٹھکانے آ جائے، وہ یہ سوچے کہ یار اب تو پروار گیا، اب تو بچوں کی بھی شادیاں ہو گئی، اب تو کچھ رہا ہی نہیں، تو اللہ اللہ کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ خیال آئے۔ لیکن جوانی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو جوانی کا جوش ہوتا ہے، خواہشات نفسانی، وہ اس خواہشات نفسانی کا ہیجان ہوتا ہے، شیطان بھی لگا ہوا رہتا ہے، اور گناہوں کے بہت سارے اسباب بھی مہیا ہوتے ہیں۔ آدمی اس وقت دیکھے تو ایسے ماحول میں، جوانی کے عالم میں اگر اپنے آپ کو گناہوں سے، بدکاری سے، بدنگاہی سے، بے حیائی سے بچا کر مسجد میں لے کر آ جاتا ہے نا، تو وہ بندہ جب عبادت کرتا ہے گناہوں سے بچ کر، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اور شیطان کو ہرا کر، ظاہر سی بات ہے وہ آیا ہے مسجد میں، مطلب شیطان کو ہرا کر آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوان کی عبادت کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں 7 لوگوں کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جبکہ کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن۔ میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں، کوئی درخت ہی نہیں ہوگا، کوئی بلڈنگ ہی نہیں، کوئی پہاڑ ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ زمین تانبے کی سپاٹ ہوگی اور سورج بالکل قریب، کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا اس وقت 7 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اور جس کو اللہ کی رحمت کے سائے میں جگہ مل جائے، اب آپ بتائیے کیا اسے میدان محشر کی گرمی ستائے گی؟ کیا اسے کوئی تکلیف ہوگی؟ بلکہ وہ تو بہت آرام میں ہوگا۔ جسے اللہ کی رحمت کا سایہ مل گیا وہ تو سکون میں ہوگا۔ تو انہی 7 لوگوں میں سے ایک وہ ہے، حضور فرماتے ہیں وہ نوجوان کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، اس نوجوان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جوانی میں عبادت کے اصل تو وقت عبادت کا وہی ہوتا ہے، بوڑھا ہو جانے کے بعد تو اکثر لوگوں کا دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے۔ تو بہرحال بوڑھے لوگوں کا بھی آج حال یہ ہے، بہت سارے بوڑھے ایسے ہیں کہ بڈھے ہو گئے ہیں، اس کے باوجود بھی توفیق نہیں ملتی ہے، ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آخری بات بیان کرتے ہیں، خیال رہے زندگی 3 طرح کی ہے: شخصی زندگی، قومی زندگی اور مذہبی زندگی۔ شخصی یعنی پرسنل زندگی، قومی زندگی یعنی جس کا تعلق ہماری پوری قوم سے ہے، یعنی قوم مسلم سے ہے، اور مذہبی زندگی یعنی جس کا تعلق ہمارے مذہب سے ہے، ہمارے دین سے ہے۔ شخصی زندگی کی مدت بہت تھوڑی ہوتی ہے، یعنی جب تک ہم زندہ ہیں وہاں تک ہماری شخصی زندگی ہے، ہماری پرسنل زندگی، ہم مر گئے تو ہماری پرسنل زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے انتظام بھی تھوڑا ہی کرنا پڑتا ہے، یعنی جب تک آپ زندہ ہیں وہاں تک آپ کو زندہ رہنے کا انتظام کرنا پڑے گا پرسنل زندگی کے لیے، شخصی زندگی کے لیے۔ مگر مسلمانوں کی جو قومی اور مذہبی زندگی ہوتی ہے وہ تو قیامت تک رہنے والی ہے۔ یہ 2 زندگیاں ایسی ہیں، یعنی شخصی زندگی ہمارے مرنے کے ساتھ ختم ہو جائے گی، تو جب تک ہم زندہ ہیں وہاں تک اس زندگی کا انتظام کرنا ہے۔ لیکن ہماری جو قومی اور مذہبی زندگی، یعنی وہ زندگی جس کا تعلق ہماری قوم سے ہے اور جس کا تعلق ہمارے مذہب سے ہے، یعنی دین اسلام سے، وہ ہماری زندگی تو قیامت تک باقی رہے گی، تو پھر اس کا انتظام بھی ویسا ہونا چاہیے۔ یعنی ہماری شخصی زندگی جب تک ہم زندہ وہاں تک باقی، تو اس کا انتظام ہم ویسا ہی کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد کا ہم نہیں سوچتے، اتنا زیادہ نہیں سوچتے، ہاں بچوں کے تعلق سے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت سوچ لے،
لیکن جو قومی زندگی ہے اور جو مذہبی زندگی وہ قیامت تک باقی رہنے والی، تو اس کا انتظام بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے، ایسا انتظام ہونا چاہیے۔ تو کیسے انتظام کریں گے؟ فرمایا اس کے لیے بڑا انتظام کرو کہ جہاں اشخاص قوم یا مذہب پر فدا ہوں، جہاں اشخاص قوم یا مذہب پر فدا ہوں گے وہاں عزت اور بزرگی ہوگی۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ قوم کے لیے اور مذہب کے لیے جہاں قربانیاں دی جائیں گی نا وہاں عزت ملتی ہے، وہاں بڑے مرتبے ملتے ہیں، اسلام کی بھی ترقی ہوتی ہے اور مسلمانوں کی بھی ترقی ہوتی ہے، یعنی قربانی دینی پڑے گی۔ تو جہاں لوگ اپنے مذہب پر قربانی پیش کریں گے تو وہاں عزت ملے گی اور بزرگی ملے گی، لیکن جہاں قوم اور مذہب اشخاص پر قربان ہوں گے وہاں ذلت و خواری ہوگی۔ یعنی جہاں الٹا ہو جائے بالکل کہ مذہب ہی کو قربان کر دیا جائے، لوگوں کی خواہشات کے پیش نظر دین ہی کو بدل دیا جائے، تو پھر ذلت اور رسوائی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ یزیدیوں نے اپنے شخصی فائدے کے لیے اس سید کا خون کیا، دیکھو سب ذلیل ہو گئے کہ نہیں؟ یزیدیوں نے اپنے پرسنل فائدے کے لیے کیا تھا، پرسنل نفع کے لیے امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا تھا، تو وہ ذلیل ہو۔ آج ان کا نام لینے والا کون ہے؟ یزیدیوں کا نام لینے والا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ جبکہ امام علی مقام امام حسین نے جو قربانی دی نا وہ دین کے لیے قربانی دی تھی۔ ان لوگوں نے اپنی خواہشات نفسانی پر اپنے دین کو قربان کر دیا یزیدیوں نے، جبکہ امام علی مقام امام حسین نے دین کی خاطر، دین کو بچانے کی خاطر اپنی بھی قربانی پیش کی، اپنے گھر والوں کی بھی قربانی پیش کی اور اپنے ساتھیوں کی بھی قربانی پیش کی۔ تو ان کی قربانی کی اور ان کی شہادت کی برکت سے یہ دین زندہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور آج بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو ساتھی جو شہید ہوئے تھے وہ سرخرو ہیں اور قیامت تک کے لیے وہ کامیاب ہو گئے۔ ان کا تذکرہ ہوتا ہی رہے گا، ان کا ذکر ہوتا ہی رہے گا اور لوگ عزت کے ساتھ ادب کے ساتھ ان کا نام لیتے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ تو جہاں یہ ہوتا رہے گا وہاں کامیابی ملتی رہے گی، وہاں عزت ملتی رہے گی، لیکن جہاں اس کا الٹا ہو جائے گا کہ لوگ اپنی خواہشات کے لیے دین کی بلی چڑھا دیں گے تو وہاں بربادی آئے گی اور وہاں ذلت آئے گی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھیے صدقات جاریہ بھی اس لیے افضل ہیں کہ ان کا تعلق قومی نفع سے ہے۔ صدقات جاریہ کا مطلب کیا ہوا کہ ایسا کوئی صدقہ کر دیا جس کا سلسلہ جاری رہے، جیسے کہ مسجد بنا دی تو جب تک لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے تو بنانے والے کو ثواب ملتا رہے گا، مدرسہ بنا دیا جب تک لوگ تعلیم حاصل کرتے رہیں گے تو بنانے والے کو وہ ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح مسافر خانہ بنا دیا، یعنی ایسی چیز کہ جس کا لوگ بعد میں استعمال کرتے رہیں گے اور فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، تو مرنے کے بعد بھی جس نے وہ چیز بنوائی ہے اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقات جاریہ میں جو عرض کر رہا تھا نا کہ ایسا کچھ کر کے جائیں کہ قیامت تک اس کا فائدہ ملتا رہے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کا تعلق قوم سے ہوتا ہے کہ قوم ہم تو مر کے چلے جائیں گے لیکن ہماری قوم کو اس کا فائدہ ملتا جائے گا۔ جیسے کہ ہم مسجد بنا کر چلے گئے، مر گئے، لیکن ہماری قوم اس میں نماز پڑھ رہی ہے، ہمارے بھائی اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا فائدہ مل رہا ہے۔ تو ایسا کچھ کر کے جانا چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں یاد کیا جائے اور اچھے نام سے یاد کیا جائے نا، کہ ان کو بروں کو بھی یاد کیا جاتا ہے لیکن ان کو برے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ بدنامی کے ساتھ ان کا ذکر ہوتا ہے اور اچھے لوگوں کا ذکر اچھے طریقے سے ہوتا ہے، ان کی تعریف ہوتی ہے۔ تو ایسا کچھ کر کے جانا چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی ہماری تعریف ہو۔ بنی اسرائیل دین کو اپنی ذات پر قربان کرتے تھے کہ اپنے نفع کی خاطر دین کی بربادی، کتاب اللہ کی تبدیلی گوارا کر لیتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے، اسی وجہ سے وہ ذلیل رسوا ہوئے کہ اپنی خواہشات کے لیے اور اپنی دنیاوی کامیابی کے لیے، دنیا کی زندگی کے لیے انہوں نے دین کو بدل ڈالا، اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کر ڈالی۔ تو ذلیل رسوا آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں تو برائی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہودیوں کا جو قرآن پاک میں ذکر آیا نا تو ان کی مذمت بیان ہوئی، ان کی برائی بیان، ان کا رد کیا گیا، تو یہ برائی ہو رہی، قیامت تک ان کی برائی ہوتی رہے گی۔ لیکن جو اچھے لوگ تھے جنہوں نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ان کی تعریف ہو رہی اور قیامت تک ان کی تعریف ہوتی رہے گی۔ تو یہی بات یہاں پر بیان ہوئی اور اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ آنے والی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 97 اور 98 کی تفسیر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔